آج ہر جگہ بے حیائی ہے. سوشل میڈیا پر دیکھ لو، ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے. بے پردگی ہے، بے حیائی ہے. یہ مسلمان ہے. کافروں کو دیکھ کر یہ بھی ویسا کر رہی ہیں، جس طرح وہ گانے گاتی ہیں یہ بھی گانے گا رہی ہیں، جس طرح وہ بے پردہ ہوتی ہیں یہ بھی بے پردہ ہو رہی ہیں. او مسلمان بیٹی، تو کافروں کو دیکھ کے زندگی نہ گزار، تو مسلمانوں کی شہزادیوں کو، اسلام کی شہزادی کو دیکھ کر زندگی گزار. تو دیکھ تو صحیح، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری زندگی پردے کے اندر گزاری. جب آخری وقت آیا اپنے خاوند سے کہتی ہیں، میرے خاوند علی، میرے پیارے خاوند جی فاطمہ، جب میں فوت ہو جاؤں، اس دنیا سے چلی جاؤں، میرا جنازہ رات کو پڑھانا، مجھے دفنانا رات کو. کیوں فاطمہ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے. تیرے جنازے میں تو دور دراز سے لوگ آئیں گے. اگر رات کو تیرا جنازہ پڑھایا، دور والے لوگ کیسے آئیں گے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا خاتون جنت نے فرمایا، اے میرے پیارے خاوند علی، میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے پر ساری زندگی مرتضی یا مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے. میں چاہتی ہوں جس طرح زندگی کے اندر میرے خاوند کے، میرے ابو کے علاوہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اور میرے فوت ہونے کے بعد میرے میت پر، میرے کفن پر بھی کہیں غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی. وہ خاتون جنت ہے. او میرے مسلمان بیٹیوں، تم کہاں سو گئی ہو؟ تم اپنے مسلمان نام کو یاد رکھو، اپنی حیثیت کو پہچانو. یہ بے حیائی پھیلانا مسلمان بیٹی کا کام نہیں ہے. بے حیائی پھیلانا مسلمان بیٹے کا کام نہیں ہے. مسلمان بیٹیوں، تمہارا کام ہے پردے میں رہنا. تمہاری آواز کا بھی پردہ ہے. تم تو اپنا چہرہ غیر محرم کو دکھا دیتے ہو. آج دیکھتے نہیں ہو جو ٹی وی میں ڈرامے بناتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں. یہ مسلمانہ معاشرہ ہے. بے حیائی کو فالو کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں دیکھنے والے کتنے مسلمانوں کے گھرانے ہیں، تمہیں دیکھنے والے عزت دار مسلمان ہیں، تم ان کے سامنے یہ فحاشی والے غلیظ کام، کافروں کے بنائے ہوئے کو کاموں کو تم فالو کر رہے ہو. تمہیں حیا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہو. اے ہے مسلمانہ، تیری یہ شان ہے. مسلمان بیٹیا، تیرا یہ، تو اپنے آپ کی یہ شان سمجھتی، تیری بہت اونچی شان ہے. یہ تیرا کام نہیں بے حیائی پھیلانا. تیرا کام نہیں بے حیائی پہ لائیو بیٹھ کر غلیظ باتیں کرنا. تیرا بہت اونچا مقام ہے. اللہ رب العزت ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیوں کو اسلامی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام پر ثابت قدم رہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ یاد رکھو کہ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے. بعض کہتی ہے نا کہ پردہ کرتی ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے، ہماری ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے، ہم بے ہوش ہونے لگ جاتی ہیں، بخار ہونے لگ جاتا، طبیعت خراب ہوتی ہے. ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ پردہ کرو گی تو ایسے تو ہوگا نا. اور جو لگاتار پردہ کرتی ہیں، اللہ کی قسم ان مسلمان بیٹیوں سے پوچھو، ان مسلمان ماؤں سے پوچھو، وہ کہتی ہیں کتنا سکون پردے میں ہے، اتنا بے پردگی میں نہیں ہے. اللہ کی قسم جب ہم پردہ کرتی ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کی رحمت وستی ہے، ہمارے دل پر اللہ کی ٹھنڈک، رحمت کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ہمیں گھٹن محسوس نہیں ہوتی. ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر، ہم تو پردہ کرتی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا ہے. ہم سکون میں رہ رہی ہیں. اور جب ہم بے پردگی میں رہتی ہیں، زندگی گزارتی ہیں، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. جو مسلمان پردہ کرتی ہے ان کو بغیر پردے کے سکون بھی نہیں ملتا.
اور جو کہتی ہے ہمیں پردے میں گھٹن محسوس ہوتا ہے، ان کو ہوتی ہے گھٹن محسوس جو ساری زندگی بے پردگی میں رہتی ہیں، کبھی کبھار دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، جس طرح 10 محرم آتا ہے، 9 محرم آتا ہے، ساری زندگی گانے والیاں، ساری زندگی بے پردگا کرنے والیاں، ساری زندگی ٹک ٹوک پر ناچنے والیاں، جب محرم آتا ہے تو یہ پردہ کر لیتی۔ ایسی عورتوں کو پھر گھٹن محسوس ہوتی ہے، پورا سال ایسے گزارا، 1-2 دن پردہ کیا، گھٹن تو ہوگی نا۔ او میری ماں، میری بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، میرے اللہ کو منا لو۔ اللہ کی قسم، جتنے گناہ کیے ہیں، ایک مرتبہ سچے دل سے میرے اللہ کے دروازے پہ آؤ گی تو میرا اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔